السلام علیکم یا سید الساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج العجل العجل العجل۔ دعا ہے کہ خدا بند عالم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آج جو سوال میرے پیش نظر ہے، ایسے سوال اکثر مخالفین کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو دو طرح کی ذہنیت کے ساتھ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے۔ بعض سائلین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات نکھر کر سامنے آئے اور واضح ہو سکے کہ اصل معاملہ کیا تھا، اور بعض سائلین کے سوال کا مقصد فقط انتشار اور فتور ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے مذہب پر تنقید کی جائے اور انگلی اٹھائی جائے۔ آج جو سوال ہے یہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا سوال ہے کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک حبدار سے، اپنے ایک شیعہ سے یعنی علی بن یقطین سے فرمایا تھا کہ تو وضو اہل سنت کے طریقے پر کیا کر۔ قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث معصوم ہو، جب تک اس کے اسباب کو نہ دیکھا جائے تب تک پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا جب تک آپ شان نزول نہیں دیکھیں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ آیت مجیدہ میں اصل حکم کیا ہے اور آیت مجیدہ چاہتی کیا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک آیت مجیدہ کو شامل گفتگو کرتا ہوں۔ مشہور ترین آیت ہے اور سنی شیعہ خطباء سے، واعظین سے، ذاکرین سے آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ آج تک اس کا ترجمہ اور تشریح یہی کی گئی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنین، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ تمام وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اہل بیت سے علم نہ لیا تھا، ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، لیکن میرے کروڑوں سلام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہم شیعہ قیامت کی شام تک فخر کرتے رہیں گے، اور اگر ہمیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مقدس مل جائے تو ہم اپنے سروں کا تاج بنائیں۔ کروڑوں سلام ہے اس کی نالین کو جس نے ہمیں فقہ جعفریہ عطا کی، کروڑوں سلام اس کو جس نے ہمیں یوں دین محمد سمجھایا۔ جب میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا اس آیت کا مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا، مولا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی حالت نشہ میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کیا تو نے آیت کے لفظوں پر غور نہیں کیا؟ آیت میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اے ایمان والو، مت نماز کے قریب جاؤ جب تم حالت سکر میں ہوتے ہو۔ اب سکر کے معنی میں مولا فرماتے ہیں شراب نہیں ہے، کوئی ایسی نشاور چیز نہیں ہے۔ مولا سکر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا دماغ کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مومن شراب پی سکتا ہے؟ کوئی مومن کیا شراب پی سکتا ہے؟ یا کوئی شراب پینے والا مومن ہو سکتا ہے؟ مومن شراب نہیں پی سکتا، شراب پینے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر مولا سے پوچھا گیا، مولا تو پھر اصل بات کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب بندہ نیند سے اٹھے تو جاگنے کے بعد چونکہ وہ جو نیند کی غنودگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب تک تمہارا دماغ اچھی طرح بیدار نہ ہو جائے تب تک نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ نماز کے لیے تب کھڑے ہونا ہے جب دماغ اچھی طرح سے بیدار ہو جائے۔ شرابی مومن نہیں ہو سکتا، مومن شرابی نہیں ہو سکتا۔ جب تک آل محمد سے رجوع نہیں کرو گے تب تک شریعت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک کسی آیت کا شان نزول نہیں دیکھیں گے آیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک کسی روایت کے پیچھے جو وجہ موجود ہے، معصوم نے جو بات فرمائی، چاہے پیغمبر نے چاہے ائمہ نے، جب تک وہ وجہ نہیں دیکھیں گے تب تک بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں زندگی گزار گئے، انتہائی مشکل ترین دور، بنو عباسیہ کے ظالم اور جابر بادشاہ
اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے ساتھ بادشاہی کر رہے تھے، اور تمام تر ان کا ظلم اور جبر اپنے عروج پر تھا۔ ملعون ترین آدمی بنو عباسیہ میں سے ہارون رشید تخت پر مسلط تھا اور ملت اسلامیہ کا حاکم بن کے اسلام کا تیا پانچا کر رہا تھا۔ علی بن یقطین کو اس نے وزارت کے لیے چنا۔ علی بن یقطین نے کہا مجھے معاف رکھو، میں وزیر نہیں بننا چاہتا۔ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا تو میرے مولا نے فرمایا وزارت قبول کر۔ مولا وجہ کیا ہے؟ میں دنیا سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر تیرے پاس دنیا کو کوئی اقتدار ہوگا تو ہمارے ماننے والوں کے کام آ سکے گا۔ یہیں سے میں شیعان علی بن ابی طالب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس اقتدار، قوت اور طاقت ہوگی تو ہمارے شیعوں کے کام آئے گا۔ شیعان علی بن ابی طالب خود کو نمایاں کرو، تعلیم کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے۔ تعلیم ہوگی تو کسی نہ کسی اچھے عہدے تک پہنچو گے، کسی نہ کسی اچھے عہدے تک پہنچو گے تو مومنین کے کام آ سکو گے، اپنی ملت کے، اپنے مذہب کے کام آ سکو گے۔ اب علی بن یقطین وزیر بن گیا ہارون رشید کا۔ ایک دن کسی بات سے خوش ہو کر ہارون رشید نے کچھ خلت ہائے فاخرہ یعنی اچھے اچھے لباس جو تھے وہ تحفتاً دیے علی بن یقطین کو۔ اب علی بن یقطین کو جب وہ تحفے ملے، وہ بہت خوبصورت اس میں حلے تھے، اس میں عبائیں تھیں، تو اس نے وہ اسے عطر سے معطر کر کے، خوبصورت عطر لگا کے، ساتھ کچھ پیسے دے کر، درہم دینار دے کر اپنے ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ یہ جو عبائیں ہیں، یہ جو قمیض ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرو۔ تو جب مولا تک پہنچے تو وہ جو پیسے تھے، وہ جو خمس تھا، وہ میرے مولا نے رکھ لیا، باقی میرے مولا نے واپس بھیجا اور فرمایا جا کر میری طرف سے علی بن یقطین کو کہنا کہ ایک دن یہ تیرے کام آئیں گے۔ اب علی بن یقطین شیعہ تھا، اس کا ایک وزیر ایسا تھا جو ناصبی تھا، جو آل محمد سے دشمنی رکھتا تھا۔ ایک دن کسی بات کی وجہ سے اس کی اور علی بن یقطین کی مخالفت ہو گئی۔ اس نے جا کر ہارون رشید سے کہا کہ یہ جو تیرا وزیر ہے علی بن یقطین، یہ شیعہ ہے آل محمد کا۔ ہارون نے کہا دلیل؟ اس نے کہا جب یہ وضو کرے تو اسے وضو کرتے ہوئے دیکھو۔ دوسری بات، وہ جو تو نے خلت ہائے فاخرہ، وہ جو تو نے اچھے اچھے لباس دیے تھے، جو تو نے تحفے تحائف دیے تھے، وہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بطور تحفہ بھیج دیے تھے۔ ہارون رشید نے کہا اگر وہ لباس نہ ملے اس کے پاس سے تو اسے قتل کروں گا۔ یعنی اگر اس نے وہ لباس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھیج دیے ہوئے تو اس کے پاس نہیں ہوں گے، اگر اس کے پاس نہ ہوئے تو میں اسے قتل کر دوں گا، اور اگر مل گئے تو تجھے قتل کروا دوں گا۔ بلایا گیا علی بن یقطین کو دربار میں۔ علی بن یقطین، وہ جو فلاں میں نے تحفے تجھے دیے تھے، وہ جو لباس تجھے دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ علی بن یقطین نے کہا میرے گھر میں ہیں۔ کہاں پر؟ نے کہا میری چھت پر جو کمرہ ہے اس کمرے میں فلاں صندوق ہے، اس صندوق کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنا ایک سپاہی بھیجا کہ جاؤ اٹھا کے لاؤ۔ وہ سپاہی گیا، وہ صندوق اٹھا کے لایا۔ اسے جب کھولا گیا تو اس نے بھیجے تو تھا عطر لگا کر وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مولا کے پاس معطر ہو کر جائیں۔ مولا نے واپس بھیج دیے۔ اسی طرح وہ عطر میں وہ ڈوبے ہوئے خوشبودار وہ لباس پڑے ہوئے صندوق میں، جب کھولے، جب اس میں سے خوشبو آئی تو ہارون رشید خوش ہو گیا کہ اس نے میرے دیے ہوئے تحفے کی قدر کی ہے۔ وہ جو ناصبی تھا اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس ایک دلیل اور ہے، جب یہ وضو کرے تو اس کے وضو کو چھپ کر دیکھنا۔ چند دن تو ہارون رشید دیکھتا رہا، اسے موقع نہ ملا۔ ادھر جب دربار سے واپس آئے، جب وہ خلت ہائے فاخرہ دکھانے کے بعد گھر واپس آئے، محمد ابن فضل اور علی بن یقطین کے درمیان میں وضو میں پاؤں پر مسح کرنے کے متعلق اختلاف ہوا۔ محمد ابن فضل اور علی بن یقطین کی بحث یہ تھی کہ جب پاؤں پر مسح کرنا ہے، انگلیوں سے ٹخنے کی طرف آنا ہے یا ٹخنے سے انگلیوں کی طرف جانا ہے مسح کرتے ہوئے، یعنی ہاتھ یوں انگلیوں سے ٹخنوں کی طرف لانا ہے یا ٹخنوں سے انگلیوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ بحث ہوئی، خط لکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، مولا ہمیں حکم کیجئے کہ ہم وضو میں مسح کس طرح کریں، پاؤں کی انگلیوں سے جائیں ٹخنوں تک یا ٹخنوں سے پاؤں کی انگلیوں تک؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا سارا مسئلہ، ہماری ساری پرابلم سمجھ گیا، لیکن آج سے وضو اہل سنت کے طریقے پر کرنا۔ اب خط پہنچا،
دونوں کو بظاہر تو بات تعجب خیز لگی، لیکن دونوں نے حکم امامت بجا لاتے ہوئے وضو اہل سنت کے طریقے پر شروع کر دیا۔ اب وہ ہارون رشید گزرا قید خانے کے پاس سے، تو اسی ناسبی وزیر نے کہا بادشاہ میں نے کہا تھا ہم علی بن یقطین کو وضو کرتے دیکھو، وہ شیعہ ہے، وہ وضو شیعہ طریقے پر کرتا ہے۔ ایک دن دیکھا ہارون نے کہ علی بن یقطین وضو کر رہا ہے، وضو کرنے کا جو ارادہ کر رہا ہے، ہارون رشید چھپ گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ جب علی بن یقطین وضو کرنے بیٹھ گیا، ہارون دیکھ رہا تھا۔ اب چونکہ علی بن یقطین حکم امامت پر تھا، یہاں سے درس لینا ہے، حکم امامت ہر حال میں واجب ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ ہم تو جو وہی دیکھتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ معصوم دور اندیش ہوتا ہے، معصوم کو اللہ نے بے حساب علم عطا کیا ہوا ہوتا ہے، معصوم کی نگاہ جو دیکھتی ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ امام زمانہ علیہ السلام آنے والے ہیں، جس مومن تک میری یہ بات پہنچے اسے پلے باندھ لے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں، ان کا کوئی حکم ظاہراً سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ نہیں دیکھنا ہماری سمجھ میں حکم آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ حکم معصوم ہے اور یہ واجب ہے۔ واجب امر میں سوچا نہیں جاتا، واجب امر میں سوال نہیں کیا جاتا، کب کیوں اور کیسے واجب امر میں نہیں آتا، معصوم کا حکم واجب ہوتا ہے۔ چونکہ وہ حکم معصوم تھا، اب علی بن یقطین نے وضو اہل سنت کے طریقے پر شروع کر دیا۔ علی بن یقطین وضو کرتا رہا، ہارون رشید دیکھتا رہا۔ چونکہ اہل سنت کے طریقے پر وضو تھا، اس نے دیکھا، اس نے جا کے اپنے ناسبی وزیر سے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علی بن یقطین پر تہمت لگائی۔ اس نے تو وضو اہل سنت کے طریقے پر کیا، اس ناسبی کو قتل کروا دیا۔ دیکھیے حکم معصوم پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی جان بچ گئی، دشمن کی جان چلی گئی، اپنی عزت بھی بچ گئی، اپنی جان بھی بچ گئی اور دشمن بھی مارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم معصوم پر عمل کیا تھا۔ اگر حکم معصوم پر عمل نہ کرتا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں کیوں اہل سنت کے طریقے کے مطابق وضو کروں، میں کیوں موسیٰ کاظم کی اس بات کو مانوں جو میری عقل میں نہیں آتی، جان بھی چلی جاتی، عزت بھی چلی جاتی اور دشمن سرخرو ہو جاتا۔ لیکن مولا کے حکم کو مانا، دشمن جہنم میں چلا گیا، خود سرخرو ہو گیا۔ اب ہارون رشید واپس دربار گیا اور بلایا علی بن یقطین کو دربار میں۔ علی بن یقطین کو وہاں بلا کر پھر تحفے تحائف دیے۔ ادھر علی بن یقطین اس سے تحفے تحائف لے کر گھر پہنچا ہی تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر جا کے دستک دینے والے سے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاصد ہوں، تیرے لیے خط لے کے آیا ہوں۔ خط کھولا تو اس میں حکم تھا، فرمایا علی بن یقطین جان بچ گئی، مشکل وقت گزر گیا، آج سے وضو اہل بیت کے طریقے پر کیا کر۔ اور وہ جو ان کا اختلاف تھا کہ مسح کس طرح کرنا ہے، میرے مولا نے وضو کا مکمل طریقہ لکھ کر بھیجا، مکمل طریقہ لکھا کہ اہل بیت رسول کا یہ طریقہ ہے وضو کا، اس طریقے پر وضو کیا کر۔ اور رہی بات یہ کہ کیوں حکم دیا تھا، اس لیے کہ جان جاتی تھی۔ اور ویسے بھی میرے دوستوں کی اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا وضو کے متعلق بتائیے لیکن مختصر کر کے بتائیے، تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا الوضو غسلتان و مساحتان، فرمایا وضو میں دو چیزوں کا غسل کرنا ہے، دو چیزوں کا مسح کرنا ہے، دو کو دھونا ہے، دو کا مسح کرنا ہے، یعنی چہرے کو اور بازوؤں کو دھونا ہے، سر کا اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ میں ملتمس ہوں اپنے غیر شیعہ دوستوں سے کہ خدا را ضد چھوڑو، ضد کی وجہ سے، شیعوں کی ضد کی وجہ سے آل محمد کی مخالفت چھوڑو، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھو، اپنے مذہب کی کتابوں میں دیکھو پیغمبر اور آل پیغمبر نے جس طریقے پر زندگی گزاری ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کو پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔